ساتھ دل کے چلے دل کو نہیں روکا ہم نے، ساتھ دل کے چلے دل کو نہیں روکا ہم نے، جو نہ اپنا تھا اسے ٹوٹ کے چاہا ہم نے۔ ایک دھوکے میں کٹی عمر ہماری ساری، ایک دھوکے میں کٹی عمر ہماری ساری، کیا بتائیں کسے کھویا اور کسے پایا ہم نے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب تابین کی آنکھ کھلی۔ وہ نیم اندھیرے میں کمرے کو کتنی ہی پل گھورتی رہی، پھر آہستہ سے گردن پھیر کر صوفے پر سوتی اپنی ماں کو دیکھا، اور پھر نظریں پھیر کر وہ چھت کو گھورنے لگی۔ اس کی کلائی سے اٹھتی درد کی لہریں اسے محسوس نہ ہوئی، کیونکہ اس کا دل کا درد اس سے زیادہ تھا۔ اس پر تو موت بھی مہربان نہیں ہوئی تھی، اس شخص کو کھو کر بھی اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ موت نے اسے زندگی کی طرف واپس دھکیل دیا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ سوچ کر پل پل مرتی رہے۔ گزرے دن کے تمام مناظر یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ وہ لوگ جیت گئے تھے اور اس کی برسوں کی محبت ہار گئی تھی۔ وہ اسے اتنا چاہ کر بھی خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ہاشم خان نے نازلی سے محبت کی اور اسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ جب اسے اس کی کچھ عرصے کی محبت مل گئی تھی تو تابین کو اس کی برسوں پرانی محبت کیوں نہ ملی؟ کاش کہ وہ اسے مل جاتا تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ آج اس کی ہر سانس پر دل سے کوئی آہ نہ نکلتی۔ اس کی رگ رگ میں خون درد بن کر دوڑتا، اس کے جسم کو چور نہ کر رہا ہوتا۔ وہ کون سا درد بیان کرتی، سارا وجود ہی چور چور ہو چکا تھا۔ اس کا دکھ ناقابل برداشت تھا۔ ایک زمانے سے وہ اس شخص کو چاہتی آئی تھی اور اب اچانک سے کوئی اور لے گئی تھی، اور لے جانے والی بھی کون تھی؟ اس کی اپنی بہن، جس سے ماں کے بدگمان کرنے کے باوجود بھی وہ نفرت نہیں کر پائی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ نازلی تو اتنی بے ضرر سی ہے، پھر جانے کیوں ماما اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں۔ پر آج اسے سمجھ آئی کہ ماما بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ اس کی بہن نہیں، وہ اس چالاک عورت کی بیٹی تھی جس نے ماما سے بابا کو چھینا تھا، اور آج اس عورت کی بیٹی نے اس سے اس کی محبت بھی چھین لی تھی۔ اسے اب نازلی سے بے انتہا نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس کا تابین کے لیے محبت پر انداز سب ڈھونگ تھا، سب ناٹک تھا۔ نازلی دکھاوا کرتی تھی محبت کا، اور وہ پاگل اس کی محبت پر یقین بھی کر لیتی تھی۔ کتنی اندھی تھی نا کہ اسے اس پر ذرا بھی شک نہ ہوا تھا کہ وہ اس سے ہاشم خان کو چھین سکتی ہے۔ آج وہ تمام لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے جب ہاشم اور نازلی ایک ساتھ تھے۔ کتنی بے وقوف تھی وہ کہ اس شخص کو پانے کی خوشی میں وہ اندھی ہو گئی تھی کہ ان کی سچائی کو سمجھ نہ پائی۔ اپنی غفلت اور ان لوگوں کے دھوکے پر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ان کے خیال پر تابین نے غصے سے اپنے دانت پیسے۔ اس کی آنسو بھری آنکھوں میں نفرت چمکنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کیے۔ بس اب وہ ان کی وجہ سے بہت رو چکی۔ اب ان کی باری تھی کہ وہ جان لیتے کہ تابین کوئی کھلونا نہ تھی جس کے ساتھ وہ دونوں کھیل گئے تھے۔ تم مجھے نہیں ملے نا ہاشم خان، تمہیں میں نے کھو دیا، پر اب تم دیکھنا کہ تم اسے بھی کھو دو گے۔ میں نے تمہیں کبھی پایا ہی نہیں تھا ہاشم خان، پر پھر بھی دیکھو کہ تمہیں کھونے کا دکھ کتنا عظیم ہے کہ درد نے میرے وجود کو 100 ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، اور ہر ٹکڑے کی اذیت میری روح کو نئے انداز میں گھائل کر رہی ہے۔ پر سوچو کہ تم تو اسے پا چکے ہو نا، پھر اسے پا کر کھو دینے کا احساس کیسا ہوگا تمہارے لیے؟ کس قدر جان لیوا احساس ہوگا کہ تم نہ جی سکو گے نہ مر سکو گے۔ انتہائی عشق میں محبوب کو کھو دینے کا احساس تمہیں تابین حسن آفندی دلائے گی۔ پل پل تم دونوں کو میں نے ایسی اذیت نہ دی جس سے میں خود گزری ہوں، تو تم لوگ میرا نام بدل دینا۔ ان دونوں سے اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، پر اس قدر نفرت کے عالم میں بھی محبت کی لو روشن تھی۔ اچانک ہی اس شخص کا مغرور چہرہ اس کی دکھتی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس کا دل پھر تڑپ اٹھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے سیلاب ہوئی تھی۔ وہ اس شخص سے نفرت اور محبت کی عجیب کیفیت میں تھی۔ ایک پل کو اس کا دل کرتا کہ اسے جان سے مار ڈالے، تو اگلے ہی پل اسے دل میں چھپا لینا چاہتی تھی۔ یہ وہ کس راستے پر آ رکی تھی جہاں اسے اپنی ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کمال شخص تھا وہ جس نے مجھے تباہ کیا، کمال شخص تھا وہ جس نے مجھے تباہ کیا، خلاف اس کے یہ دل ہو سکا ہے اب بھی نہیں۔ ایک طرف اس کی نازلی کے لیے شدید نفرت تو دوسری طرف ہاشم کے لیے نفرت اور محبت کے ملے جلے جذبات تھے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی دل تھا کہ اس شخص کے خلاف نہیں جا رہا تھا۔ اس کے پاگل دل کو آج بھی وہ شہزادہ چاہیے تھا۔ اس کا دل کرتا کہ نازلی کو اس کی زندگی سے ایسے نکال باہر کرے کہ کبھی کسی کی زبان پر بھولے سے بھی اس کا نام نہ آئے، اور پھر وہ خود اس مغرور شہزادی کی شہزادی بن کر اس کے سنگ چلی جائے۔ سب کچھ کتنا حسین ہو جائے نا اگر وہ شہزادہ اسے مل جائے۔ اس سوچ پر وہ مدھم سا مسکرائی، پر ایک دم اس کی مسکراہٹ پھر سے پھیکی پڑی تھی۔
یہ سب کچھ حسین تو تب ہوتا نا جب ایسا ہو پاتا، جب وہ اسے مل جاتا، پر وہ اس سے ملتا ہی نہیں۔ یہی تو اس دیوانی کے دل کا روگ تھا، وہ تو کسی اور کا ہو گیا تھا۔ اس خیال پر پھر سے اس کے ذہن میں نفرت کے جذبات آئے تھے۔ وہ محبت اور نفرت کی کشمکش میں پھنسی تھی۔ اف، یہ محبت بھی بڑی ظالم شے ہے جس نے اچھے اچھوں کو دیوانہ کر چھوڑا تھا۔ وہ بھی دیوانی ہو گئی تھی، اور جانے اس دیوانگی میں وہ کس حد تک اب جائے گی۔ خان بابا صبح جلدی ہی ڈرائیور کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف ان لڑکیوں کی تیاری چل رہی تھی۔ آج اسما کی بارات تھی۔ ویسے تو جان نے بھی جانا تھا، پر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ دونوں ہی جانے والی تھی۔ شہریار جان کے ساتھ ہال میں بیٹھا تھا جب نور اپنا ایئر رنگ ٹھیک کرتی وہاں آئی۔ جان، آپ کے لیے جوس لے آؤں میں؟ وہ آگے بڑھ کر ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، مجھے نہیں چاہیے۔ جان، کتنی کمزور ہو چکی ہیں آپ، کھائیں گی پیئیں گی نہیں تو طبیعت کیسے ٹھیک ہوگی آپ کی؟ ان کے ہاتھ تھام کر وہ محبت سے بولی، ماہ نور، تم جوس لے کر آؤ، میں خود جان کو پلاتا ہوں۔ شہریار نے نور کو دیکھ کر کہا تو نور سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں شہریار بیٹا، میرا بالکل دل نہیں کر رہا نا۔ پیاری جان، اگر آپ ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم سب کا کیا ہوگا؟ اور اگر آپ نے کھانا پینا چھوڑا تو میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گا، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ خفگی سے بولا تو جان نے ایک لمبی سانس کھینچ کر اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لے آؤ، ویسے بھی تم سب اپنی ہی منمانی کرتے ہو۔ جان جھنجھلا کر بولی تو شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ اسے دیکھتی نور جلدی سے اپنی نظریں پھیر گئی تھی۔ اس شخص کا بے ساختہ مسکرانا اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا گیا تھا۔ اس کا جان کے ساتھ محبت بھرا انداز ہمیشہ ماہنور کے دل میں دیے سے روشن کر جاتا تھا۔ وہ شخص اس کے ماں باپ کی بہت عزت کرتا تھا، اور یہ چیز ماہنور کی نظروں میں اس کی عزت اور محبت کو اور بڑھا دیتی تھی۔ ماہنور، جاؤ جوس اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی لے کر آنا، شہریار نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے کہتے اپنے دل کو قابو کر کے وہاں سے جانے لگی۔ شہریار نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، لال لباس، کھلے بال اور لبوں پر لال لپسٹک۔ آج اس نے ہیلز کی جگہ کھسے پہنے تھے۔ لال رنگ میں وہ لڑکی قیامت ڈھا رہی تھی، اور اچانک ہی شہریار کو وہی شخص بھی یاد آئے جو مہندی کے فنکشن میں اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ تو آج بھی وہی ہوگا نا؟ اور اگر… شہریار نے اس سوچ پر اپنے دانت پیسے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہنور شادی پر جائے، پر وہ ایسا کیا کرے کہ وہ وہاں نہ جائے۔ اس نے جان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور خان بابا کے بارے میں بتانے لگی کہ وہ شہر اپنے دوست سے ملنے گئے ہیں اور شام تک آئیں گے۔ کچھ دیر بعد ماہنور سینڈوچ اور جوس لے کر آئی۔ شہریار نے جان کے نہ کرنے کے باوجود انہیں سب کھلایا، اور پھر ماہنور انہیں آرام کرنے کے لیے کمرے میں لے گئی۔ جان کو چھوڑ کر وہ واپس ہال میں آئی تو شہریار وہاں موجود نہ تھا۔ وقت کافی ہو چکا تھا اور انہیں شادی میں جانے کے لیے نکلنا تھا۔ وہ تو آج ڈر کے مارے جلدی تیار بھی ہو گئی تھی، پر کمرے میں موجود آبی صاحبہ اپنی تیاری مکمل کرنے میں لگی تھی۔ داور اپنے دوست کی طرف گیا تھا، ورنہ وہی انہیں اسما کے گھر لے جاتا اور وہ شہریار کے ساتھ جانے سے بچ جاتی۔ نور شہریار کے ہاتھوں کل ہونے والی عزت افزائی بھولی نہیں تھی، پر وہ کیا کرتی کہ داور تو تھا نہیں، جو تو شہریار کے ساتھ جانا اس کی مجبوری تھی۔ وہ داور کو آج ہی دوست کی طرف جانے پر کوستی ہوئی شہریار کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تاکہ اسے جانے کا کہے۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملتے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ شہریار بیڈ پر بیٹھا موبائل کے ساتھ لگا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہنور میڈم ہی ہوگی۔ شہریار نے سوچا تھا کہ انہیں وہاں لیٹ لے کر جائے گا تاکہ ان کے جاتے ہی دلہن کی رخصتی ہو جائے، پر وہ پھر وہ انہیں لے کر واپس گھر آ جائے گا۔ اس طرح وہ لڑکی لوگوں کی نظروں سے بچ جائے گی۔ یہاں لوگوں سے مراد وہ لڑکا تھا جو ماہنور کو کل دیکھ رہا تھا۔ شہریار دل میں بھی اس بات کو نہیں مان رہا تھا کہ وہ اس ایک شخص کی وجہ سے یہ سب کر رہا تھا۔ تبھی اس کی سوچوں میں بھی وہ ماہنور کو اس ایک شخص نہیں بلکہ لوگوں سے بچانا چاہتا تھا۔ شہریار، نور کے پکارنے پر وہ چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ بولو۔ وہ اسما کے گھر جانا ہے تو دیر ہو رہی ہے، نور نے آہستہ آواز میں کہہ کر شہریار کے جھکے سر کو دیکھا۔ اچھا، اس نے مختصر سے جواب دیا تو نور نے کہا، تو پھر ہم کب تک جائیں گے؟ تم لوگ تیار ہو؟ شہریار نے انجان بندے ہو پوچھا تو وہ بولی، ہاں ہم تو تیار ہیں، تبھی تو میں جانے کا کہہ رہی ہوں۔ نور اسے موبائل میں مگن دیکھ کر جھنجھلا کر بولی۔ جانے اس کے موبائل میں ایسا کون سا خزانہ تھا کہ وہ جو سر اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ اچھا، پھر سے دماغ خراب کرنے والا جواب آیا تو نور کو ایک دم غصہ آیا تھا۔ شہریار، آپ اس موبائل کو رکھ کر ٹھیک سے میری بات کا جواب دیں گے یا نہیں؟ نور نے تب کر پوچھا تو وہ بولا، نہیں۔
اس کا سر ابھی بھی موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ نور نے ضبط سے اسے دیکھا۔ وہ یہاں لڑائی کرنے نہیں آئی تھی، پر یہ شخص اسے لڑائی پر اکسا رہا تھا۔ نور نے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کیا اور پھر بولی، شہریار، رخصتی ہو جائے گی تو پھر ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ کیا گھر کی صفائی کریں گے؟ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اسے دیکھنے لگی۔ گڈ آئیڈیا، یہی کر لینا سب کچھ تم وہاں جا کر۔ اب کہ اس نے سر اٹھا کر چڑھانے والے انداز میں کہا، اگر داور یہاں ہوتا نا تو میں آپ کو کبھی بھی جانے کے لیے نہ کہتی۔ اس کی بات کے جواب میں وہ غصے سے بولی، ہاں پر افسوس کہ داور آج یہاں نہیں ہے۔ شہریار نے اس شعلہ بنی لڑکی کو دیکھ کر مگن سے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں لے کر جانا تو بیٹھے رہیں اس موبائل کو لے کر، ہم خود ہی چلے جائیں گے۔ وہ غصے سے کہتی پلٹ کر جانے لگی جب شہریار ایک دم موبائل بیڈ پر پھینکتا اٹھ کر اس تک آیا اور پھر سختی سے اس کے بازو تھام لیا۔ تمہیں وہاں جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ ہاں، وجہ کیا ہے سب کے پیچھے؟ شہریار نے غصے سے پوچھا تو نور نے حیرت سے اس کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھا اور پھر بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ وہ الجھ کر بولی تھی۔ اس کی صورت کو دیکھ کر شہریار ایک دم ہوش میں آیا۔ اس کے دل میں چھپی بات اس کی زبان تک آنے لگی تھی، پر وہ جلدی سے سنبھل گیا اور بولا، میری بات کا کوئی مطلب نہیں، اور ہاں تھوڑی دیر رک جاؤ، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ اس کا بازو چھوڑتا وہ پلٹ کر الماری کی طرف بڑھا تو نور نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا، جبکہ شہریار نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور شکر ادا کیا کہ اس کی زبان سے کچھ اور نہیں نکل گیا۔ اگر وہ لڑکا ماہنور کو دیکھ رہا تھا تو اس میں ماہنور کی کیا غلطی تھی؟ وہ تو اس بات سے انجان تھی نا۔ نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا وہ۔ سر جھٹک کر اس نے پیچھے دیکھا تو وہ جا چکی تھی۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر وہ تیاری کرنے لگا۔ پھر شادی والے گھر پہنچ کر نور اور ابھی تو دوستوں میں گھر گئی، جبکہ شہریار اس تمام وقت میں بے چین ہی رہا تھا۔ رخصتی ہوگی تو شہریار نے شکر ادا کیا کہ اب وہ انہیں لے کر گھر جا سکتا ہے، اور زیادہ سکون اس بات کا تھا کہ اسے منحوس لڑکا آج کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے دور کھڑی آبی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیا آپ چلیں؟ جی لالا، میں ابھی نور کو بلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی جب دور سے نور کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ رک گئی۔ شہریار کی نظر بھی ابھی اس پر تھی کہ اچانک نور کے پیچھے اسے وہ شخص نظر آیا۔ شہریار کے غصے سے اعصاب تن گئے تھے۔ اس شخص نے نیچے جھک کر کچھ اٹھایا اور پھر تیزی سے نور کے ہم قدم ہوا۔ اس نے کچھ کہا تو نور رک گئی اور پھر مسکرا کر اس کے ہاتھ سے وہ چیز لی۔ دور سے شہریار کو معلوم نہ ہوا کہ وہ کیا چیز تھی، پر ان دونوں کو مسکرا کر بات کرتے دیکھ کر اس کے وجود سے آگ نکلنے لگی۔ اس نے خود پر ضبط کر کے بھری آواز میں آبی سے کہا، جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ اس کی حالت سے انجان آبی جی کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ تھینک یو۔ نور نے سامنے کھڑے اس شخص کا شکریہ ادا کیا جس نے نیچے سے اس کا جھمکا اٹھا کر دیا تھا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، وہ شخص بھی جواباً مسکرا کر بولا اور پھر وہاں سے دوسری طرف بڑھ گیا تھا۔ نور سر جھٹک کر آگے بڑھی، تبھی اس نے آبی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ نور چلو، لالا نے جلدی جانے کا کہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر جلدی سے بولی، ویسے اس لڑکے نے کیا دیا تمہیں؟ وہ آنکھیں مٹکا کر بولی اور اس کے شوخ انداز پر نور نے اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ بدتمیز، میرا جھمکا گر گیا تھا، وہ اٹھا کر دیا ہے اس نے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا جھمکا آبی کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو آبی ایک دم ہنسنے لگی۔ اب چلو ہنسی بند کرو ورنہ تمہارے لالا صاحب اپنے جن والے روپ میں آ جائیں گے اور پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ نور اس کا بازو تھام کر آگے بڑھی جہاں وہ ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ نور کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ غصے بھری ایک نگاہ اس پر ڈال کر پلٹ کر باہر نکل گیا۔ نور نے حیرت سے اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کو دیکھا اور پھر سوچنے لگی کہ اب ان کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ آبی کے ساتھ باہر نکلی۔ آج وہ انہیں گاڑی میں لے کر آیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ آبی نے اسے فرنٹ سیٹ کی جانب دھکیل دیا اور خود پیچھے جا بیٹھی۔ ان کے بیٹھتے شہریار نے کار آگے بڑھا دی اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ گاڑی کا پورچ میں رکی تو آبی تو ہیلز کی وجہ سے تنگ تھی، اس لیے جلدی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ نور اپنا دوپٹہ سنبھال کر نکلنے لگی جب شہریار نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا مسئلہ ہے شہریار؟ چھوڑے میرا بازو۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے شہریار کا ہاتھ ہٹانا چاہا پر وہ کامیاب نہ ہوئی، جبکہ شہریار تو لال غصے بھری آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ انجان لوگوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا تمہیں بہت پسند ہے کیا؟ وہ غصے سے بولا اور اس کی بات سمجھے بغیر نور نے تب کر اسے جواب دیا، کروں گی میں باتیں سب سے، ہنس ہنس کر باتیں کروں گی، آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کا یہ انداز ماہنور کو ذرا نہیں بھایا تھا۔ ایک اپنے بازو پر اس کی سخت گرفت اور اوپر سے اس کے بے معنی سوال۔ وہ غصہ ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر شہریار نے اس کے بازو کو پھر سختی سے دبوچا۔ شہریار مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں میرا بازو۔ اس نے غصے سے شہریار کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ بازو کی تکلیف پر اس کی آنکھوں میں آنسو جمنے لگے تھے۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ نور نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر کار سے فوراً باہر نکلی۔
دھڑام سے کار کر دروازہ بند کیا اور اندر کی طرف بھاگی۔ شہریار نے اپنے لب بھیج کر سٹیئرنگ ویل پر سر ٹیک لیا تھا۔ اسے اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر چاہتا کیا تھا، کیوں وہ اس طرح اوور ریئیکٹ کر رہا تھا۔ اگر اسے ماہنور کی محبت قبول نہ تھی اور بقول اس کے اسے ماہنور سے محبت بھی نہ تھی، تو وہ کیوں اس طرح جل رہا تھا اور ساتھ اس لڑکی کو بھی اب جلانے شروع ہو چکا تھا۔ محبت نہیں تھی؟ کیا واقعی محبت نہیں تھی؟ اس کا دل ایک ہی سوال پر اٹک گیا تھا، جس کا جواب شہریار کے پاس ابھی نہیں تھا۔ میرے اندر کوئی ناراض لڑکی میری ہر پیشکش ٹھکرا رہی ہے۔ مجھے کیا زندگی سے لینا دینا؟ مجھے کیوں زندگی الجھا رہی ہے؟ اگلے دن نازلی خاموش سی تھی۔ ہاشم نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی۔ کل وہ نازلی کے لیے ڈریسز لے کر آیا تھا، باقی تو گل جان کو دے کر اس نے گھر بھیج دیے۔ ایک ڈریس نازلی کے پہننے کے لیے یہیں چھوڑ دیا تھا۔ نازلی کو اب ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ گھر جانے والے تھے۔ ہاشم نے جب گھڑی دیکھی تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے ٹیبل سے شاپنگ بیگ اٹھایا اور پھر اٹھ کر نازلی کی طرف بڑھایا۔ نازلی سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے خاموشی سے شاپنگ بیگ نازلی کی گود میں رکھا تو نازلی نے سر اٹھا کر سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس میں کپڑے ہیں، اٹھو اور چینج کر لو، مدھم آواز میں کہہ کر وہ جانے کے لیے پلٹا تو نازلی نے اس کی پشت کو دیکھا۔ اور ہاں سنو، میں پیمنٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نازلی کی سوالی نگاہیں اپنی پشت پر محسوس کر کے بنا پلٹے جواب دیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو نازلی نے نظر گود میں رکھے بیگ پر ڈالی، ہاتھ بڑھا کر اندر سے لائٹ پنک رنگ کا ایک ڈریس نکالا اور پھر ایک نظر اپنے وجود سے لپٹے لہنگے شرٹ کو دیکھا۔ وہ جلد سے جلد ان کپڑوں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اپنے وجود پر اس ڈریس کو دیکھ کر اس کا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکی اور پھر بیڈ سے اتر کر کپڑے ہاتھ میں لے کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ چینج کر کے باہر آئی، لہنگا شرٹ کو طے کر کے اس نے شاپر میں ڈالا اور پھر نظریں پھیر کر اس نے کمرے کو دیکھا۔ کل سے وہ اس کمرے کو دیکھ دیکھ کر اکتا چکی تھی۔ ہاشم کو جانے کتنا وقت لگنے والا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائی اور پھر آگے بڑھ کر کوریڈور میں ایک طرف رکھے بینچ پر بیٹھ کر ہاشم کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اداس سی اور بت بنی بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے غم میں ڈوبی تھی، اور جب انسان اپنے غم میں ڈوبا ہو تو اسے آس پاس کی ہوش نہیں رہتی۔ نازلی بھی گزرے وقت کو سوچتی ہوئی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پر آنسو پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ کوریڈور سے گزر رہے تھے جب ان کی نظر بینچ پر بیٹھی اس لڑکی کو پڑی۔ وہ زمین پر نظر جمائے آنسو بہا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں پر انہیں اس کا یوں رونا اچھا نہ لگا۔ جانے اس لڑکی میں کون سی کشش تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ نازلی تو مگن ہو کر اپنے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ تبھی کوئی ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ ایک دم چونک اٹھی۔ نم آنکھوں کے ساتھ جلدی سے گردن پھیر کر دائیں طرف دیکھا تو اس کے ساتھ بیٹھنے والے کوئی بزرگ تھے۔ سفید بال اور داڑھی مونچھیں، سفید لباس میں کندھوں کے گرد ایک شال لپٹی تھی۔ ان کی شخصیت بہت باوقار اور باروب قسم کی لگ رہی تھی۔ نازلی کی حیرت سے دیکھنے پر وہ ہلکے سے مسکرائے۔ آپ رو کیوں رہی ہیں بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو نازلی خاموشی سے انہیں دیکھے گئی۔ ان کے چہرے پر بہت زیادہ نور تھا۔ انہیں دیکھ کر نازلی کو بھی سکون مل رہا تھا۔ ان کے سوال پر وہ کتنے ہی پل خاموش رہی کہ بھلا وہ ایک اجنبی شخص کو کیا بتاتی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، پر پھر ان کی شخصیت کے جادو کے زیر اثر اس کے لب خود بخود ہلے تھے۔ وہ بولی، مجھے اپنے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ہاں تو بیٹا آپ ان سے جا کر مل لینا، پر ایسے روئے تو نہیں۔ وہ شفقت سے اس کا سر تھپک کر بولے، بالکل ایسے جیسے ان کے سامنے ان کی اپنی کوئی بیٹی بیٹھی ہو۔ ہاں مل لوں گی میں ان سے۔ نازلی نظریں پھیر کر اداسی سے بولی اور پھر خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ ویسے بیٹا آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ اتنا بولتے نہیں تھے، پر اس لڑکی کو دیکھ کر یوں اداس دیکھ کر ان سے رہا نہیں گیا، اس لیے وہ سوال پر سوال کر رہے تھے۔ میں نازلی بولتے بولتے ایک دم خاموش ہوئی۔ وہ کیا کہتی کہ وہ کس کے انتظار میں بیٹھی ہے؟ ایک ایسے شخص کے انتظار میں جس نے اسے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ مگر پھر اس نے خود پر کنٹرول کیا اور بولی، میں اپنے شوہر کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنے شوہر کا انتظار ضرور کریں بیٹا، پر آپ نے رونا نہیں، اوکے؟ وہ محبت سے بولے، اور ان کے بیٹا کہنے پر نازلی کے دل میں ایک درد سا جاگا تھا۔ اسے شدت سے اپنے بابا کی یاد آئی۔ اس نے مشکل سے اپنے آنسو کو پیچھے دھکیل کر ان کی طرف دیکھا اور پھر بولی، ٹھیک ہے اب میں نہیں رہوں گی۔ وہ مدھم سا مسکرا کر انہیں تسلی دینے کے لیے بولی تھی۔ اس کے بہلانے والے انداز پر وہ ایک دم مسکرائے اور پھر بولے،
پکا نا؟ جی بالکل پکا، اب نہیں رہوں گی۔ انہیں دیکھ کر اسے لگا تھا جیسے کوئی اس کا اپنا ان کے سامنے آ گیا ہو۔ وہ اسے اچھے لگے تھے۔ اوکے تو پھر آپ مجھ سے دوستی کر رہی ہیں نا؟ وہ ایک دم سے بولے تو اس لڑکی کو ہنستے دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی تھی۔ تبھی اپنے سنجیدہ مزاج کے برخلاف جا کر وہ ایک اتنی چھوٹی سی لڑکی کو دوستی کا بول گئے تھے۔ ہاں بالکل۔ ناظرین نے بھی مدھم سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اسے وہ بزرگ بہت دلچسپ انسان معلوم ہو رہے تھے۔ اوکے بیٹا، تو پھر یہ رہا میرا کارڈ، اگر آپ کو وقت ملے تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ انہوں نے مسکرا کر جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جسے ناظرین نے تھام لیا اور پھر اس پر نظر ڈالی۔ اوکے، میں آپ کو کال کروں گی دوست۔ وہ کارڈ کو دیکھتی روانی میں بول گئی اور پھر احساس ہوا تو جلدی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا میں آپ کو دوست کہہ کر بلا سکتی ہوں نا؟ اس نے جھجک کر پوچھا تو وہ بولے ہاں بالکل، کیوں نہیں، ضرور بلائے نا بیٹا جی۔ وہ نرم لہجے میں بول کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے پھر زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ اس کا سر تھپک کر وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ان کی پشت کو دیکھ کر نازلی کے لب ہلے تھے۔ اللہ حافظ دوست۔ ان کے اندر نازلی کو اپنے بابا جان کی ایک جھلک نظر آئی تھی۔ انہوں نے اس سے کتنی نرمی، کتنی محبت سے بات کی تھی۔ وہ نظروں سے گم ہوئے تو نازلی نے سر جھکا کر کارڈ کو دیکھ کر مٹھی میں بیجا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھائے تو ہاشم کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ ہاشم اس کے پاس آ کر رکا اور بولا میں سامان لے کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں یہاں سے۔ سنجیدگی سے کہتا وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد سامان لے کر واپس آیا تو نازلی وہیں کھڑی تھی۔ اسے آنے کا اشارہ کرتا وہ آگے بڑھ گیا اور نازلی خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کار میں بیٹھ کر ہاشم نے کار آگے بڑھا دی تھی اور پھر سارے رستے وہ دونوں خاموش رہے۔ نازلی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ وہ جیسے تیز ہوا میں ایک سوکھے پتے کی مانند تھی۔ جہاں ہوا اسے اڑا کر لے جائے گی اسے جانا پڑے گا۔ ان کی گاڑی خان ویلا کے گیٹ سے اندر داخل ہوتی، پورچ میں رکی تو ہاشم کار سے باہر نکلا تو وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ان کی موجودگی کا پتہ چلتے ہی امجد بابا بھاگے بھاگے آئے تھے۔ ان کے پیچھے گل جان اور چھوٹی پٹھانی بھی تھی۔ بی بی جی اب آپ ٹھیک ہیں؟ امجد بابا نے جھکے سر کے ساتھ پوچھا تو نازلی کو ان کا بی بی جی کہنا عجیب سے لگا۔ جی بابا میں ٹھیک ہوں۔ اس کا جواب سن کر امجد بابا گاڑی سے سامان نکالنے لگے تو ہاشم نے نازلی کو چلنے کا اشارہ کیا اور پھر آگے بڑھ کر وہ گل جان کے سامنے رکا۔ یہ گل جان اور ان کی بیٹی گل رخ یہ یہی کام کرتی ہیں۔ ہاشم نے نازلی سے ان کا تعارف کروایا تو نازلی انہیں دیکھنے لگی۔ گل جان نے مسکرا کر سلام کیا، جبکہ چھوٹی پٹھانی تو مگن سے ہو کر نازلی کو دیکھ رہی تھی۔ نازلی نے انہیں دیکھ کر سلام کا جواب دیا اور پھر ہاشم کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ چھوٹی پٹھانی بھی جلدی سے ان کے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی۔ تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو کچھ دیر، ہاشم نے اسے خاموش کھڑے دیکھ کر کہا تو نازلی نے سر ہلا دیا۔ صاحب میں چھوڑا ہوں انہیں کمرے میں؟ چھوٹی پٹھانی جلدی سے آگے بڑھ کر بولی تو دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ نازلی نے پہلے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ بہت پیاری چھوٹی سی پٹھان لڑکی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، چھوڑا تم۔ ہاشم نے سر ہلاتے ہوئے اجازت دی اور پھر وہاں سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ چھوٹی پٹھانی تو خوشی سے نازلی کی طرف بڑھی۔ بی بی صاحب میں آپ کا ہاتھ تھام لیتی ہوں، کہیں آپ کو چکر نہ آ جائے۔ اس کی بات پر نازلی نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھام لو۔ نازلی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ اسے خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے اتنی حسین لڑکی کا ہاتھ تھاما تھا۔ پھر وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئی۔ نازلی کو بیڈ پر بٹھا کر وہ پیچھے ہو کر کھڑی ہوئی اور بولی آپ کے لیے کچھ لاؤں پینے کے لیے؟ نہیں گل رخ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نازلی نے کارڈ سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ بی بی جی مجھے سب چھوٹی پٹھانی کہتے ہیں۔ گل رخ نے اسے بتانا ضروری سمجھا تو نازلی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر بولی اچھا ویسے بہت پیاری ہو تم چھوٹی پٹھانی۔ کیا سچ میں بی بی جی؟ اسے یقین نہیں آیا کہ اس پیاری سی بیگم صاحبہ نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی۔ جی چھوٹی پٹھانی، واقعی سچ کہہ رہی ہوں۔ نازلی نے اس کے لال لال گالوں کو دیکھا، وہ بہت پیاری تھی۔ اسے دیکھ کر نازلی کو نوری کی یاد آنے لگی۔ کتنا کچھ وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئی تھی اور کتنے اپنوں سے اس کا ناتا ٹوٹ چکا تھا۔ اچھا بی بی جی اب آپ آرام کریں، وہ یہ کہہ کر اندر دروازہ بند کر کے چلی گئی تو نازلی نے اس کمرے کو دیکھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں وہ پہلے بھی 2 بار آ چکی تھی۔ یہ بہت بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ کمرے کا تھیم چاکلیٹ براؤن تھا اور اسی رنگ کے پردے ایک طرف فل سائز ونڈو پر گرے تھے۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ نازلی بیڈ سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کھولی تو اندر ہاشم کے بے شمار کپڑے لٹکے تھے۔ اس کا شک ٹھیک نکلا، یہ اسی شخص کا کمرہ تھا۔
وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہ اس کا کمرہ تھا۔ اس کمرے کی ہر چیز سے اس شخص کی مہک اٹھتی اسے محسوس ہو رہی تھی، پر وہ کیسے کہتی کہ اسے کوئی دوسرا کمرہ چاہیے؟ اس میں فی الحال اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ہاشم کا سامنا کرتی، اس لیے الماری بند کرتی وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ رات کو جو ڈرامہ ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، اور اب وہ بستر پر لیٹی تو اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ ہاشم تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو نازلی کو سوتے دیکھ کر وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ دونوں ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سوتی نازلی اسے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر بلینکٹ ڈالا اور پھر الماری کی طرف بڑھ کر پہننے کے لیے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ اس نے اپنے لیے دوسرا کمرہ سیٹ کروایا تھا۔ فی الحال تو ان دونوں کا ایک روم میں رہنا ناممکن تھا، اس لیے وہ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا، پر وہ چاہتا تھا کہ نازلی اسی کمرے میں رہے۔ جانے کیوں پر اسے اپنے روم میں دیکھ کر وہ اسے خود سے بہت قریب محسوس کرتا تھا۔ اپنی چیزوں کو یہاں سے شفٹ کروانے اور نازلی کا سامان یہاں سیٹ کروانے کا سوچتا وہ کپڑے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اے عشق تجھے خدا کا واسطہ، اے عشق تجھے خدا کا واسطہ، یا مجھے مار دے یا مجھے یار دے۔ ہاسپٹل میں تابین کا آج دوسرا دن تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں گہری سکوت نے ڈیرے ڈالے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے تپتے صحرا میں وہ ننگے پاؤں تیز ہواؤں کی زد میں کھڑی ہے اور اسے کوئی بھی سہارا دینے والا نہیں۔ تبھی کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ قدموں کی آواز پر بھی تابین اپنی سوچوں سے نہ نکلی۔ امطل افندی کے ساتھ بابا صاحب، بیوی جان اور جمال آغا کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ لوگ تابین کو دیکھنے آئے تھے۔ جمال آغا نے اس بت بنی لڑکی کو دیکھا۔ کل تک اس کا اپنا بھی یہی حال تھا، پر اس نے خود کو سنبھال کر لیا تھا۔ اس نے اپنے وجود پر ایک نقاب چڑھا لیا تھا تاکہ دنیا کو لگے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے پر اگر سکون تھا تو دل میں ایک قیامت برپا تھی۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ تابین اس شخص کے لیے اپنا یہ حال کرے گی۔ بابا صاحب نے آہستہ مگر سخت انداز میں امطل افندی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تابین کی حالت سے وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ہاشم کے لیے گہرے جذبات رکھتی ہے اور تبھی آج اس حال میں ہے۔ ان کی بات پر امطل افندی سر جھکا گئی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ ان کی بیٹی تو جنون کی حد تک اس شخص کو چاہتی ہے۔ جمال، تم اپنی دوست سے بات کرو، ہم باہر چلتے ہیں۔ بابا صاحب نے اسے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ان تینوں کو لے کر وہ باہر نکل گئے تو جمال آغا خاموشی سے تابین کی طرف بڑھا۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ کے قریب رکھ کر اس پر بیٹھا اور پوچھا، کیسی ہو تم؟ میں کیسی لگ رہی ہوں جمال؟ تابین نے روبوٹک انداز میں چہرہ اس کی طرف پھیرتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، ہمیشہ کی طرح پیاری۔ ہاں، جھوٹ کم بولا کرو جمال آغا۔ ہاں تو پھر تم خود کو کیوں جلا رہی ہو، بتاؤ مجھے۔ اس لیے کہ فی الحال میں ان کو نہیں جلا سکتی نا، اس لیے میں خود کو جلا رہی ہوں۔ تابین کا اشارہ ہاشم اور نازلی کی طرف تھا۔ تابین نے ایک دم جمال آغا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بولی، ویسے تم اتنے سکون میں کیوں لگ رہے ہو؟ ہستی تو تمہاری بھی جل کر خاک ہوئی تھی نا، پھر یہ تمہارے چہرے پر سکون، اور اتنا زیادہ سکون کچھ جج نہیں رہا جمال آغا۔ وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولی تو اس نے کہا، خاک کو سمیٹ کر جمال آغا نے خود کو پھر سے تیار کر لیا ہے۔ انتقام کے لیے؟ تابین نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا تو وہ بولا، نہیں بلکہ بھیانک انتقام کے لیے۔ اس کے انداز پر تابین تلخی سے ہنسی تھی اور پھر بولی، واو انٹرسٹنگ۔ ویسے اس وقت ہم دونوں ایک جیسی حالت میں ہیں نا؟ ہاں، اور ہم دونوں مل کر اس حالت سے نکل کر ان کا بھی یہی حال کریں گے۔ جمال آغا اتنے وقت میں پہلی بار مسکراتے ہوئے بولا، کیا واقعی؟ ہاں بالکل۔ جمال آغا دانت پیستے ہوئے خلا میں گھورتے ہوئے بولا تھا۔ تابین اس کے نفرت سے پر چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے اندر بھی تو یہی نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ بھی تو پل پل جل رہی تھی، اور جانے دونوں کے دماغ مل کر اب کیا کر گزریں گے۔ جمال آغا نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی محبت تھی، پر اب محبت کی جگہ ہاشم کی نفرت نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ نفرت کا جذبہ محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتا ہے، یہ بات جمال آغا کو دیکھ کر اچھے سے معلوم ہو رہی تھی۔ تابین نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکا، اور پھر وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ تابین نے اس کی باتوں پر خود کو کسی حد تک سنبھال لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے، کیونکہ دونوں کی حالت ایک جیسی تو تھی۔ ان دونوں کی منزل بھی ایک تھی، اور نہ جانے ان کی یہ نئی دوستی کیا قیامت لے کر آنے والی تھی۔